مرکزی چیز ہے قولو قولا سدیدا، لوگوں سچ بولا کرو، اگرچہ سچ تمہارے اپنے خلاف ہو، سچ تمہارے ہمسایوں کے خلاف ہو، سچ اگر تمہارے بچوں کے خلاف ہو، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ بخاری مسلم حدیث کی بہت بڑی کتابیں ہیں، صاحب علم استاد بیٹھے ہیں بزرگ جانتے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر ایک راوی ہے امام ربیع بن حراش رحمہ اللہ۔ امام ربیع بن حراش رحمہ اللہ حجاج بن یوسف کے دور کے محدث ہیں۔ ان کے بیٹوں پر مقدمہ ہو گیا، حجاج نے سپاہی بھیجے، جاؤ لڑکوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ جس وقت فوجی سپاہی پہنچے تو حضرات میں یہ اپنے بھائیوں کو سنا رہا ہوں حدیث صحیح درجے کی، نوجوان جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جو جھوٹ جو ہے اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے، جھوٹ ہم بار بار بات پہ بولتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ سپاہی جب پکڑنے کے لیے نوجوانوں کو گئے، امام ربیع بن حراش محدث زماں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بچے ان کے گھر میں نہیں ملے، حالانکہ وہ گھر کے کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے۔ سپاہی واپس حجاج کو جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ نوجوان نہیں ملے۔ حجاج نے دوبارہ بھیجے، جاؤ ان کے باپ سے پوچھو، ان کو پتہ ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اور یہ ایسے محدث تھے جنہوں نے زندگی بھر یہ ہنسے نہیں تھے، کبھی ان کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت جی آپ ہنستے کیوں نہیں ہو؟ خوشیاں آتی ہیں، بڑے بڑے دنیا میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، بڑی بڑی انسان کو اللہ کی طرف سے بشارتیں معاملات ہوتے ہیں، آپ ہنستے کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے انجام کا پتہ نہیں، میں ایسے ہنستا رہا ہوں دنیا میں، مجھے تو میرے انجام کا پتہ نہیں ہے، میں نے کہاں جانا ہے، جنت میں جہنم میں، میں ایسے لغویات میں فضولیات میں وقت ضائع کرتا رہا ہوں، میں اس وقت ہنسوں گا جب مجھے میرے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں جب ان کی قضاء کا وقت آیا، نزع کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، ان کے چہرے پر تبسم تھے، یہ بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ دکھا دیتا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ جب نیک فوت ہوتے ہیں، نیکوں کے پھر ماتھوں پر پیشانیوں پر پسینے جاری ہو جاتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کے جسم پسینوں سے شرابور ہو جاتے ہیں جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں۔ تو تیسری آیت میں فرمایا لوگوں ہمیشہ سچ بولو، سچ کے علاوہ کبھی کوئی جھوٹ نہ بولو۔ حدیث ایک صحیح درجے کی، انسان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ انسان کے منہ سے ایسی گندی بو نکلتی ہے، اس کے کرامن کاتبین میلن او میلین، حدیث میں 1 میل یا 2 میل اس کی گندی بو کی سمیل کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں کہ گندی بو آتی ہے منہ سے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس تقریب کو، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، جس طرح آپ خوشی سے آئے ہو اللہ تعالیٰ خوشی سے آپ کو لے جائے، ہر قسم سے شر فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ جو 2 خاندان آپس میں ان کا بندھن قائم ہوا ہے، پہلے بھی ان کی خوشیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خاندان میں مزید خوشیاں نازل فرما، ان کو ہر قسم کے جھگڑے سے، شر سے، فساد سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بہت بڑی افواہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ سنی سنی بات پر ہم لوگ اپنے کانوں کو دھر لیتے ہیں، اللہ بات سن کے اس کی تحقیق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اکثر خاندان اور رشتے اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں، خاوند کو کچھ باتیں لگائی جاتی ہیں، بیوی کو کچھ لگائی جاتی ہیں، پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر آئے، خبر آنے سے آئے سن لو اس کو تحمل کے ساتھ، پھر اس میں تحقیق اور جان پڑتال ضرور کرنی ہے، یکدم فیصلہ نہیں کر دینا، پھر تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو گے، جب حقیقت کا پتہ چلے گا پھر تم شرمندہ اور نادم ہو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين
یا اللہ ہمیں جب موت ہے تو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ قبول کرتے ہوئے موت ہے. یا اللہ جب زندگی بسر کریں تو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزارنے کے توفیق نصیب فرما. آفت سے محفوظ فرما. یا اللہ اچانک کی موت سے محفوظ فرما. یا اللہ زلزلوں سے اپنی ناراضگی سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اپنے ناراضگی کی وجہ سے اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں قتل ہمیں فوت نہ کر. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، یا اللہ اپنی وسیع رحمت کی طرف دیکھ ہمارے برے اعمال کی طرف نہ دیکھ. یا اللہ اپنی وسیع تعلق میں ہے اندرون بیرون ممالک میں جہاں جہاں زیر علاج ہے، جس بیماری کے ساتھ یا اللہ لوگ پڑے ہیں تمام کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک.